مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ ترجمہ کنز ایمان، کہاوت اس کی جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، وہ ایک ایسی قوم کی کھیتی پر پڑی جو اپنا ہی برا کرتے تھے تو اسے بالکل مار گئی، اور اللہ نے ان پر ظلم نہ کیا، ہاں وہ خود اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں۔ مثل ما ينفق في هذه الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی میں خرچ کرنے والوں کی مثال، اس آیت میں کافر کے خرچ اور ریاکاری کے طور پر خرچ کرنے والے کی مثال بیان فرمائی گئی کہ ان کے خرچ کو ان کا کفر یا ریاکاری ایسے تباہ کر دیتی ہے جیسے برفانی ہوا، یعنی جس پانی میں اولے گرتے ہو، پتھر گرتے ہو، برفانی ہوا کھیتی کو برباد کر دیتی ہے، اور ان کے ساتھ یہ معاملہ کوئی ظلم و زیادتی نہیں بلکہ یہ ان کے کفر یا نفاق یا ریاکاری کا انجام ہے، تو یہ خود ان کا اپنی جانوں پر ظلم ہے۔ مفسرین کا قول ہے کہ اس خرچ سے یہودیوں کا وہ خرچ مراد ہے جو وہ اپنے علماء اور سرداروں پر کرتے تھے، وہ خرچہ بے فائدہ ہے، اس کا انہیں کوئی ثواب نہ ملے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں اس سے کفار کے تمام صدقات مراد ہے کہ ان کا کوئی ثواب نہیں اور وہ صدقات ضائع ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں ریاکار خرچ کرنا مراد ہے، یعنی جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے وہ بھی مراد ہے، کیونکہ اس کا خرچ کرنا یا دنیاوی نفع کے لیے ہوگا یا آخرت کے نفع کے لیے۔ اگر صرف دنیاوی نفع کے لیے ہو تو آخرت میں اس سے کیا فائدہ، اور ریاکار کو تو آخرت اور رضائے الہی مقصود ہی نہیں، ریاکار کو نہ آخرت کے لیے ثواب مقصد ہے نہ اللہ کی رضا مقصد ہے، تو رضائے الہی مقصود ہی نہیں ہوتی بلکہ اس کا عمل تو دکھاوے اور نمائش کے لیے ہوتا ہے۔ ایسے عمل کا آخرت میں کیا نفع ہوگا جبکہ کافر کے تمام اعمال برباد ہیں، وہ اگرچہ آخرت کی نیت سے بھی خرچ کرے تو نفع نہ پا سکتا، تو بھی نفع نہیں پا سکتا۔ ان لوگوں کے لیے وہ مثال بالکل مطابق ہے جو اس آیت میں ذکر فرمائی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں گئی نہیں کرتے، ان کی آرزو ہے جتنی ایذا تمہیں پہنچے بیران کی باتوں سے جھلک اٹھا، اور وہ جو سینے میں چھپائے ہوئے ہیں، اور بڑا ہے ہم نے نشانیاں تمہیں کھول کر سنا دی اگر تمہیں عقل ہو۔ لا تتخذوا بطانة من دونکم، غیروں کو رازدار نہ بناؤ۔ بعض مسلمان اپنے قرابت دار اور رشتہ دار یہودیوں وغیرہ سے قرابت یا
पड़ोस की बिना पर दोस्ती और मिलजुल रखते थे। उनके मुतालिक ये आयत करीमा उतरी। इससे मालूम हुआ कि कुफ्फार से दोस्ताना ताल्लुकात, दिली मोहब्बत व इखलास हराम है और उन्हें अपना राजदार बनाना भी नाजायज है। और तजर्बात से भी यही साबित है कि कुफ्फार मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने में कमी नहीं करते। नेज इस आयत से मालूम हुआ कि मुसलमान हुक्मरान काफिरों और मुर्तदों को अहम तरीन अहदों पर ना लगाएं, जिससे ये लोग गद्दारी करने का मौका पाएं, क्योंकि ये लोग तुम्हारी बुराई चाहने में कोई कमी नहीं करेंगे। इनकी तो ख्वाहिश ही यही है कि मुसलमान तकलीफ व मुशक्कत में पड़े। नेज इनकी दुश्मनियां इनके अल्फाज और किरदार से जाहिर है, जो वक्तन फौक्तन सामने आता रहता है। जब ज़बानी दुश्मनी भी सामने आती रहती है तो जो दुश्मनी और मुसलमानों से बुग़्ज़ व अदावत उनके दिलों में होगी वह किस कदर होगी। यकीनन उनके दिलों में मौजूद दुश्मनी ज़ाहिरी दुश्मनी से बढ़कर है। लिहाजा ऐ मुसलमानों, इनसे दोस्ती ना करो। अल्लाह ताला तुम्हारे सामने अपनी आयतें खोल कर बयान फरमाता है। कुरान पाक की जामियत और हक्कानियत को अगर समझ ना हो तो इन आयात को सामने रखकर तमाम दुनिया के मुसलमान और काफिर ममालिक के हालात का जायजा लें कि अल्लाह ताला ने जो कुछ बयान फरमाया वह क़तई तौर पर हक और सच नहीं है, यकीनन सच है। तारीख़ आलम, तारीख़ इस्लाम और मौजूदा हालात तमाम के तमाम कुरान की इन आयात की सदाकत पर दलालत कर रहे हैं। लेकिन अफसोस कि अभी अभी हमारी आंखें ख्वाब गफलत में है। हमारे लोग अभी भी इन्हीं को अपना मुश्किल कुशा और हाजत रवा मान रहे हैं, जिन्हें अपने राज बताने से भी अल्लाह ताला हमें मना फरमा रहा है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या अल्लाह, तो अपने करम से हमारे इल्म अमल में बरकती अता फरमा।